ہے۔ عالم وہاں کہا جاتا ہے جہاں اور بھی عالم ہوں، یہ ان میں بڑا ہے۔ تو جو اللہ کے ساتھ کسی کو مقایسہ کر کے اللہ کو اوروں سے بڑا تصور کیا جائے، یہ اللہ کی شایع نشان نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے بارے میں جب کہیں گے تو کہیں گے اللہ عالم، اس کے علاوہ کوئی عالم ہی نہیں۔ جتنے بھی کائنات میں عالم ہیں وہ سب اللہ سے علم لینے والے ہیں، اس کا وجود ذاتی طور پہ علم رکھتا ہے۔ یہ صفات ثبوتیہ شاہ صاحب بچپن میں ہمیں ماؤں نے پڑھایا، صفات سلبیہ کہ اللہ جسم نہیں رکھتا، یہ سلبی صفت ہے۔ اللہ مکان نہیں رکھتا، اللہ مرکب نہیں ہے، یہ صفات سلبیہ میں ہمیں پڑھایا گیا۔ صفات ثبوتیہ میں ہمیں یہ پڑھایا گیا۔ مگر ان تمام صفات میں سے کسی صفت کو بھی آپ نے اصول دین میں شامل نہیں کیا۔ اصول دین میں یہ چھوٹا بچہ بھی بتا دے گا، اصول دین میں توحید کے بعد عدل، عدل کے بعد نبوت، نبوت کے بعد امامت، امامت کے بعد قیامت۔ ہم نے اللہ کا عالم ہونا، اللہ کا قادر ہونا، تھک تو نہیں رہے، اللہ کا حی ہونا، یہ اصول دین میں شامل نہیں کیا۔ ہم نے اصول دین میں اس کی عدالت کو شامل کیا ہے۔ اللہ عادل ہے، ہم نے اللہ کے عادل ہونے کو کیوں اصول دین میں شامل کیا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ کی جتنی صفات ہیں ان ساری صفات پر جو صفت حاکم ہے، جو صفت غالب ہے، وہ عدالت ہے۔ میں ابھی ماہ رمضان میں ایک نجی ٹی وی چینل پر تھا، جیسا اکثر یہ کیفیت ہوتی ہے، دعوت ہوتی ہے اور ہم جاتے بھی ہیں، تو وہاں ایک مولانا صاحب ہمارے ساتھ مہمان تھے۔ بات آ گئی اللہ کی قدرت کی کہ اللہ قادر ہے، تو اللہ کی قدرت کو بیان کرتے کرتے انہوں نے فرمایا کہ اللہ قادر ہے، وہ چاہے تو یزید کو بھی جنت میں بھیج دے۔ اب ہم انتظار میں تھے کہ چراغ محفل ہمارے پاس کب آئے گا۔ جیسے ہی چراغ محفل ہمارے سامنے آیا تو میں نے کہا مولانا نے اللہ کے قادر ہونے کو تو سمجھ لیا، اس کے عادل ہونے کو نہیں سمجھا۔ وہ قادر ہے مگر عادل ہونے کے ساتھ، اور تقاضۂ عدل یہ ہے کہ جس کی جو جگہ ہو اسے وہاں رکھا جائے۔ عدل کی تعریف کی ہے، تھوڑی تسلی دیجئے، گردن ہلائیے، میری بات جا رہی ہے۔ عدل کی تعریف کی ہے علماء علم کلام نے کہ عدل وضع الشیء علی محلہ، ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا، یہ عدالت ہے، یہ عدل ہے۔ ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھ دینا، یہ ہے عدل۔ امامہ ٹوپی سر پہ رکھنے کی جگہ ہے، اسے اگر پیروں میں رکھیں گے تو یہ ظلم ہے۔ پیروں میں جو چیز آتی ہے اسے اگر سر پہ رکھیں گے تو یہ ظلم ہے۔ اور عدل یہ ہے کہ جس کی جو جگہ ہو اس کو وہاں پر بٹھایا جائے۔ جب صفت عدل اور صفت عدالت اگر سمجھ میں آ جائے تو اب سمجھ میں آئے گا کہ مولا علی چوتھے زینے پہ جا کے کیوں بیٹھے تھے۔ جب دور حکومت اور خلافت مولا علی کا آیا تو پہلے زینے سے دوسرے پہ، دوسرے سے تیسرے پہ، اور جا کے وہاں تشریف فرما ہوئے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے۔ تو سرگوشیاں ہونے لگیں، کان میں لوگ باتیں کرنے لگے۔ برابر میں ممبر کے ساتھ میں مولا علی کے ممبر کے برابر میں حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے۔ مولا علی نے عمار سے پوچھا، عمار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو عمار نے کہا مولا یہ کہہ رہے ہیں آپ سے پہلے آنے والے ایک ایک زینہ چھوڑ کر بیٹھتے رہے، جو شخصیات آتی رہیں وہ ایک ایک زینہ چھوڑ کر بیٹھتی رہیں، اور آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے، آپ وہاں تشریف فرمائے جہاں سرکار دو جہاں بیٹھتے تھے۔ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ آخری زینے پہ جا کے بیٹھے ہیں۔ تو مولا نے ممبر کو ہاتھ مار کے فرمایا، ما ہاذہ الاواد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے، انا راکب کتف النبی، میں نبی کے گوشت پہ بیٹھا۔ صلوات پڑھیں گے نبی کی ذات پر۔ تو جو جس کی جگہ ہو اس جگہ پر بیٹھنا ہی عدالت ہے۔ اب یہ میرے بھائیوں پر، میرے جوانوں پر روشن ہے کہ اللہ جب کسی کو کوئی جگہ دیتا ہے تو اس کی عدل کا تقاضا ہے، وہ عدل کے مطابق اسے وہ جگہ دیتا ہے۔ اللہ کی نہ کسی سے رشتہ داری ہے،
نہ اللہ کا کسی سے پڑوس ہے. رشتہ داری نہیں ہے اس لیے کہ لم یلد ولم یولد. تھوڑا گردن ہلائیے بات چل رہی ہے. اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. اور اللہ کا کسی سے کوئی پڑوس بھی نہیں ہے. پڑوس تو اس کا ہوتا ہے جس کا مکان ہو. مکان اس کا ہوتا ہے جس کا جسم ہو. اللہ کا تو جسم ہی نہیں ہے. جی جسم ہے تو پھر مکان چاہیے, جگہ. آپ وہاں ہیں یہاں نہیں ہے, میں یہاں ہوں وہاں نہیں ہوں. تو مکان اس وجہ سے میں نے یہ والا گھیرا ہوا ہے, آپ نے وہ والا مکان گھیرا ہوا ہے, یعنی جگہ گھیری ہوئی ہے کہ کیونکہ آپ جسم رکھتے ہیں. تو جو جسم رکھتا ہے وہ جگہ گھیرے گا, اور جو جگہ گھیرے گا وہ اپنی حد بتائے گا, اور جس کی حدوں کا پتہ چل جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. اللہ حدوں میں نہیں لایا جا سکتا. کہاں وہ نہیں ہے. صلوات پڑھ لے محمد و آلہ. مجھے نہیں پتا آج ایک اللہ کے ولی کے ایک سید بزرگوار کے مزار پر توحید کی گفتگو ہو رہی ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ مزاروں پہ بیٹھنے والے تو کچھ اور بات کرتے ہیں, اللہ کی تو بات ہی نہیں کرتے. تو شاید یہ صاحب مزار بھی چاہتے ہیں کہ آج اللہ کی بات زیادہ ہو. تو بات ہے عدل پروردگار کی, عدل الہی کی. اللہ عادل ہے, اس کی تمام صفات پر غالب اور حاکم صفت اس کی عدالت. توجہ چاہوں گا. جس کا جو مقام ہو اس کو وہ مقام دینا عدل ہے. ایسا ہی ہے. اچھا, جہاں اللہ ہی عادل نہ ہو وہاں رسول اللہ کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہوگا؟ اور جہاں رسول اللہ ہی معصوم نہ ہو اور معاذ اللہ ان سے گناہ ہو جاتا ہو, بغیر غسل کیے ہوئے مسجد میں آ جاتے ہوں, اور میں ایک ہی اشارہ دے دوں تو یہی کافی ہے. بھری پڑی ہیں کتابیں کہ رسول اللہ سے معاذ اللہ یہ ہوا اور وہ ہوا. بھول کر آ گئے تھے معاذ اللہ کے غسل کرنا واجب ہے. میں کسی کا قول نقل کر رہا ہوں, بھائی میرے اوپر مت ڈال دینا, میرا نہیں ہے نظریہ یہ, میں تو اس کے خلاف بولنے کے لیے بیٹھا ہوں. جی رسول اللہ کے بارے میں جو یہ باتیں لکھ دی جائیں کتابوں کے اندر تو پھر رسول اللہ تو عادل نہیں, رسول اللہ تو معصوم نہیں ہوئے. جو معصوم نہیں ہے تو پھر جب رسول اللہ ہی معصوم نہیں ہے تو رسول کی جگہ بیٹھنے والے کو معصوم ہونا کیوں ضروری ہے؟ اور پھر جب رسول اللہ کی جگہ بیٹھنے والا گناہگار ہو سکتا ہے, ناراض ہیں آپ؟ جب رسول اللہ کی جگہ بیٹھنے والا گناہ ہو سکتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھانے والے کے لیے عادل ہونا کیوں ضروری ہے؟ جو پیش نماز ہے, تھوڑی گردن ہی لائیے, جو پیش نماز ہے اس کے لیے عادل ہونا ضروری کیوں ہے؟ وہ تو گناہ کر سکتا ہے. لہذا فتویٰ یہ دیا اور حکم یہ صادر کیا کہ صلو خلف کل امام برد و فاجرہ, نماز جماعت سے پڑھا کرو چاہے نماز پڑھانے والا گناہگار ہو یا نیکوکار ہو. لیکن نہیں عزیزو, یہ بات شروع ہوئی تھی اللہ سے, بلا تشبیہ میں اشارہ کر رہا ہوں, اشارہ نہیں ہوتا اللہ کے لیے, مثلا یہ بلندی سے شروع ہوئی تھی بات. رسول اللہ کے لیے لکھ دیا کہ یہ کچھ کر دیا اور وہ کچھ کر دیا, اور پھر نبی کی جگہ بیٹھنے والوں کے لیے آسانیاں ہیں, اور پھر اور زیادہ آسانی ہے 2 رکعت نماز پڑھانے والے کے لیے. لیکن جن کے ہاں اصول دین میں عدل ہے وہ یہ کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھانے والا بھی عادل ہو. ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. پھر جب 2 رکعت کا جز وقتی امام عادل ہے تو کل وقتی امام کو کیا بولیں گے؟ وہ صرف عادل ہی نہیں کہلائے گا, وہ معصوم کہلائے گا. ایک مفتی صاحب سے ہمارا میرا بڑا واسطہ ہے, میں جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا بڑا سنی بھی ہوں نا. میں تو یہ بار بار بولتا ہوں کہ بھائی میں شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں, اس لیے کہ ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو اور وہ سنی نہ ہو. تو ہمارے بھائیوں سے تعلق رہتا ہے, دوستی رہتی ہے, واسطہ ہے, آپ سب کا بھی ہے. تو ایک مفتی صاحب, بڑا نام ہے, نام نہیں لے رہا کیونکہ آپ پورا پاکستان جانتا ہے انہیں, وہ مجھ سے کہنے لگے, فرمانے لگے کہ آپ اپنے ائمہ کو, اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں. میں نے کہا جی ہاں معصوم مانتے ہیں. کہنے لگے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا مولانا 200 دلیلیں. کہنے لگے آپ مجھے 2 بتا دیجئے. تو میں نے کہا آپ کے نزدیک, اللہ اکبر, یہ حدیث صحیح و سند ہے یا نہیں کہ نبی نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, میں آپ کے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت اہل بیت.
اور سرکار نے فرمایا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ محشر میں حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملیں گے۔ وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، اور اگر ان دونوں سے تم نے اپنا تعلق جوڑ لیا، لن تضلوا بعدی، تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو جو گمراہی سے بچائے وہ معصومی تو ہوتا ہے۔ عصمت کے لیے ضروری ہے کہ خود تو بچا ہوا ہو، گناہوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ خود بھی تو گناہوں سے بچا ہوا ہو۔ جو ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور خود نہ بچا ہوا ہو۔ یہ نبی نے کیا فرمایا کہ اگر تم ان سے جڑ گئے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو جو گمراہی سے بچائے وہ پہلے خود بچا ہوا ہو، اور جو گمراہی سے بچا ہوا ہے وہ دلیل ہے کہ اس کا گناہ نہیں پایا جاتا، اس کی زندگیوں میں گناہوں کا گزر نہیں ہے۔ جی اس سے بڑی دلیل تو آیت تطہیر ہے۔ رجس، اللہ نے کہا نا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، اے اہل بیت تم سے ہر رجس کو دور رکھا۔ رجس کی کم سے کم مثال گناہ ہے۔ گناہ رجس ہے، نجاست ہے، گناہ نجاست ہے۔ اللہ ہماری آنکھوں کو ہمیں اہل بنانے کے بعد کھولے، کیونکہ اگر نا اہلی میں ہماری آنکھیں کھل گئی نا تو ہم اپنے آپ سے نفرت کرنے لگیں گے، ہم اپنے مرنے کی دعا کریں گے۔ جن کی چشم برزخی کھل جاتی ہے، جن کی آنکھیں جو مرنے کے بعد سب کی کھلتی ہیں، کچھ لوگوں کی زندگی میں کھل جاتی ہیں، مرنے کے بعد ہم سب کی آنکھیں کھلیں گی۔ مولا علی فرما رہے ہیں الناس یناموا اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تب اٹھیں گے۔ یہ جس وقت ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں نا، ہم سمجھ رہے ہیں ہم جاگ رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، ہمیں تو اس دیوار کے پیچھے نظر نہیں آ رہا، ہمیں تو اس وقت کراچی میں کیا موسم ہو رہا ہے اور کیا کیفیت ہو رہی ہے ہمیں نہیں پتا، کراچی تو بہت دور بعد اس دیوار کے پیچھے نہیں پتا، لیکن جیسے ہی ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو آنکھیں کھلیں گی، پھر ہمیں دیوار کے اس طرف بھی نظر آئے گا، پھر دنیا کا وہ کونا بھی نظر آ رہا ہوگا۔ تو مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں آنکھیں کھل جاتی ہیں، چشم برزخی، آنکھیں کھلنے والی آنکھیں، دیکھنے والی آنکھیں۔ جب چشم برزخی کسی کی کھل جائے، آیت اللہ جوادی عاملی، آیت اللہ حسن زادہ عاملی، آیت اللہ بہجت ایک نام سنا ہے میرے بچوں نے، آیت اللہ حسن زادہ عاملی سے، یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی وہ ہیں اللہ کے ولی، مجتہد بھی ہیں اور اللہ کے ولی بھی ہیں۔ میں نے ان کی زیارت کی، 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے پڑوس میں ایک بچہ چھت سے گر کر مر گیا، نونہال بچہ تھا۔ ماں کی بے چینی اور رونا اور گریہ وزاری اتنا زیادہ تھا کہ بتایا پڑوس سے آ کر، علامہ کی آیت اللہ کی گھر والے گئے ہوئے تھے پڑوس میں، انہوں نے آ کے بتایا کہ وہ شاید مر نہ جائے ماں۔ تو جب بچے کا جنازہ اٹھنے لگا تو وہ اور زیادہ روئی، بے ہوش ہو جا رہی تھی ماں۔ تو فرمایا مجھے جنازے کے قریب لے جاؤ، اور جنازے کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے سورہ الحمد پڑھی، سورہ شفا، الحمدللہ رب العالمین سے لے کے ولدالدین تک، سر پر ہاتھ رکھ کے سورہ الحمد پڑھی۔ وہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، مجھے بچہ زندہ ہو گیا۔ کسی نے پوچھا کہ جی آپ نے مردہ زندہ کر دیا؟ کہنا نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، بڑا حسین جملہ جو دیا کر رہا ہوں۔ جب کسی نے کہا آپ نے تو مردہ زندہ کر دیا، تو کہنا نہیں نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، ساری زندگی میں نے اللہ کو ہاں کہا، ایک دفعہ اللہ نے بھی مجھے ہاں بول دیا۔ یہ اللہ کے ولیوں کے ایسا ہی لہجہ ہوتا ہے، وہ اسی انداز کی باتیں کرتے ہیں۔ اور قرآن تو کہہ رہا ہے کل ما بہ الموتى، قرآن وہ ہے جس سے مردے زندہ کیے جاتے ہیں۔ تو جب قرآن نے اپنا تعارف یہ کروایا ہے کہ تم اگر قرآن کے عامل ہو گئے، صلوات پڑھے محمد و آلہ، اگر ہم قرآن کے عامل ہو جائیں، حضرت ابو ذر غفاری کے آنے پر مولا علی کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا آپ ابو ذر کا بڑا احترام کرتے ہیں، خاص احترام فرماتے ہیں؟ تو مولا علی نے فرمایا ابو ذر قرآن کی 10 آیتوں کے فقیہ ہیں، 6000 آیتوں میں سے مولا علی نے فرمایا یہ 10 آیتوں کے فقیہ ہیں۔ جو 10 آیتوں کا فقیہ ہو وہ ابو ذر بنتا ہے، جو خود مجسم قرآن ہو اسے علی کہا جاتا ہے۔ لیکن جب میں اور آپ کوشش کریں عمل، ایک آیت پر بھی عمل کر لیا۔ ایک جاہل آیا تھا نبی کی خدمت میں، آج تھوڑی سی آپ ناصحانہ گفتگو برداشت کیجئے مجھ سے۔ ایک جاہل بدو ایک
دیہاتی نبی کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا میں نے اپنے اونٹ کے گھٹنے میں عقال باندھا ہے، میرا اونٹ ذرا بے چین ہے، بفرا رہتا ہے، وہ کہیں اگر عقال کھول کے بھاگ گیا تو مجھ سے پکڑا بھی نہیں جائے گا، میرا بڑا نقصان ہو جائے گا، میرے پاس وقت نہیں ہے، کھڑے کھڑے بتائیے کہ آپ جو پیغام لے کر آئے اللہ کی طرف سے وہ پیغام کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ایک لمحے کا حساب کیا جائے گا، تم نے نیکی کی ہے تو نیکی کا بدلہ دیکھو گے، برائی کی ہے تو برائی کا بدلہ دیکھو گے۔ جیسے ہی اس نے یہاں تک آیت سنی نا تو کہنے کفانی کافی ہے میرے لیے، کافی ہے، یہ میرے لیے کافی ہے، اور واپس چلا گیا۔ تو جانے لگا نا تو نبی نے فرمایا جاء جہولا ذہب فقیہا، جاہل آیا تھا فقیہ بن کے گیا ہے۔ تو ایک آیت پر بھی اگر میں عمل کرنے والا بن جاؤں تو پھر معصوم نبی اسے فقیہ بولتے ہیں جی۔ اگر قرآن مجید کی آیات پر عمل کرنے والے ہم قرار پائیں تو پھر قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ قرآن سے مردے زندہ ہوتے ہیں۔ ایسے بزرگ علماء، ایسی بڑی شخصیات۔ ایک دن آیت اللہ حسن زادہ عمری جو اصلی مثال تھی وہ یہ کہ آیت اللہ حسن زادہ عمری سے پوچھا گیا، بیمار تھے، کچھ کسالت تھی، ان سے کہا گیا کہ آپ کو ہم چڑیا گھر لے چلیں، جانور دیکھیں، آپ طرح طرح کے جانور آئیں، آپ کا دل بہلے گا۔ منع کر دیا۔ پھر ان کے شاگرد نے کہا اچھا یہ ساری باتیں جو آج بیان ہو رہی ہیں انہوں نے سختی کی بھی تھی کہ میری زندگی میں کسی کو نہیں بتانا، اس لیے کہ یہ توفیق، یہ کیفیت سلب ہو جاتی ہے جب ہم خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو پسند کرنا شروع کرتے ہیں نا تو یہ کمال ختم ہونے لگتا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد تو ظاہر ہے نہیں، دنیا کچھ بھی کہتی رہے، اب تو وہ کیفیت ہی نہیں رہی۔ تو ان کی یہ ساری باتیں ان کے مرنے کے بعد ان کے شاگردوں نے بتائیں۔ جب ان سے کہا نا کہ چلیں آپ کو چڑیا گھر لے چلتے ہیں، آپ کو نئے نئے جانور آئے چڑیا گھر میں وہ دکھاتے ہیں، تو مسکرا کے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ وہ تو میں جب چاہتا ہوں روڈوں پہ دیکھ لیتا ہوں، رستوں میں روڈ پہ چلتے ہوئے مجھے نظر آ جاتے ہیں جب میں چاہتا ہوں۔ تو انسان بظاہر انسان نظر آتا ہے، مگر اگر اس نے خاص ایک گناہ جو فلاں جانور کرتا ہے اگر اس کو اپنے پر غالب کر لیتا ہے تو وہ وہی جانور ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ محشر میں کچھ لوگوں کو خنزیر کی شکل میں لایا جائے گا، کچھ لوگوں کو بندروں کی شکل میں لایا جائے گا، کچھ لوگوں کو سگ کی صورت میں لایا جائے گا، مختلف جانوروں کی شکل میں۔ موت کی مجلس ہے بھئی، سال ثواب کی برداشت کیجئے مجھے آپ، جی جانوروں کی شکلوں میں انسانوں کو لایا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ اس نے کیونکہ فلاں جانور کی صفت کو اپنے اوپر غالب کر لیا تھا، وہی کام کرتا تھا وہ فلاں جانور جو کرتا تھا، تو اللہ نے اسے انسان دکھایا ضرور ہے، حقیقت میں جانور ہے۔ عزیزو، گناہ اور اپنی نفس پرستی یہ انسان کو انسانیت سے باہر نکال دیتی ہے۔ تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ان کے حوالے، توجہ چاہوں گا، رجس کا ایک عنوان گناہ ہے، رجس کا ایک عنوان گناہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تم سے رجس کو دور کیا ہے، یعنی گناہ تمہارے یہاں نہیں ہے، تمہارے یہاں زندگیوں میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو عصمت اسے، صاحب عصمت اسے کہا جاتا ہے جس کی زندگی میں گناہ نہ ہو، صاحب عصمت اسے کہتا ہے جس کی زندگی میں گناہ نہ ہو۔ اچھا اگر رسول اللہ کو معصوم مان لیا نا تو علی معصوم ہونا سمجھ میں آ جائیں گے، لیکن جہاں رسول اللہ کو ہی معصوم نہ مانا جا رہا ہو تو پھر اور مسئلے کھڑے ہو جائیں گے کہ رسول اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا نبی جو تمہیں دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے میرا رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ تو کسوٹی نبی ہو گئے نا، جو وہ دے وہ لے لو۔ تو کیا معصوم، کیا نبی معاذ اللہ کوئی گناہ کی بات دیں گے؟ نہیں دیں گے، اسی لیے تو وہ معصوم ہے۔ وہ کوئی غلط بات ہمیں نہیں کہیں گے، اسی لیے تو وہ معصوم ہے۔ تو ان کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ 2 رکعت والا پیش نماز عادل ہونا چاہیے تاکہ سلسلہ عدالت کا آگے بڑھے۔ میرے عزیزو، اسلام دین مساوات نہیں ہے، اسلام دین عدل ہے، اور تشیع دین مواسات ہے۔ اسلام دین مساوات نہیں ہے، یہ ہمارے بچوں کو پڑھا دیا گیا ہے جو غلط پڑھایا جا رہا ہے۔ مساوات کا مطلب ہے برابری، تھک رہے ہیں آپ، مساوات کا مطلب ہے برابری، برابر کرنا تو عدالت کے خلاف ہے۔
عدالت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو جس کا مقام ہے وہ مقام دیا جائے. اگر مساوات مانیں گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ دو بھوکوں کے لیے اگر دو روٹیاں ہوں تو مساوات والے یہ کہتے ہیں کہ ایک روٹی ایک کو دے دو اور دوسری روٹی دوسرے بھوکے کو دے دو. لیکن عدل والے یہ کہتے ہیں جس کی جتنی بھوک ہے اتنی ہی روٹی اسے دے دو. ممکن ہے کسی کو 1.5 دینا پڑے اور ممکن ہے کسی کو آدھا دینا پڑے. تو عدل کا تقاضا جس کا جو حق ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ. اور اہل بیت یعنی کربلائیوں کے ہاں تو ایک اور کیفیت حسین ہے. کربلائیوں کے ہاں ایک منزل اور اچھی ہے. عدل سے زیادہ سنگین مرحلہ ہے اور وہ ہے مواسات. مواسات کا مطلب یہ ہے کہ تم بھوکے رہ جاؤ اور کسی بھوکے کو کھلا دو. یہ ہے مواسات. اللہ آپ کو مجھے ہمیں بار بار مولا عباس کی زیارت سے شرف یاب کرے. کربلا جائیں مولا حسین کو سلام کرنے تو حضرت عباس کو سلام کرنے بھی جائیں. جب حضرت عباس کو ہم سلام کریں گے نا تو زیارت نامہ لکھا ہوا ہے حضرت کی ذریعے کے بعد باہر. اس زیارت نامے میں حضرت عباس کے القاب میں ایک لقب ہے ایھا المواسی. سلام ہو اس عباس پر جس نے خود پیاسا رہ کر حسین کے بچوں کے پانی کا انتظام کیا. جبکہ وہ خود بھی پیاسے تھے, خود بھی پی لیتے, تو یہ عدل ہوتا کہ میں نے خود پیا ہے اور انہیں بھی پلا رہا ہوں. لیکن یہاں عدل سے زیادہ سنگین اور حسین لمحہ اور منزل ہے, اور وہ یہ کہ نہیں میں خود پیاسا رہوں گا اس لیے کہ مولا نے ابھی تک پیا نہیں ہے. مولا پی لیں گے تو بچے گا, رہے گا تو میں بھی پی لوں گا. اسے کہتے ہیں مواسات. مساوات نہیں, مواسات. میم واو موا الف سین الف تے مواسات. مساوات نہیں, مواسات. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. آپ ابھی دیکھیے مفاتیح الجنان میں حضرت عباس کے القاب میں ایک لقب ہے المواسی. المواسی جو خود پیاسا رہا مگر دوسروں کو پلا دیا. یہ عنوان ہے اس گھرانے کی زندگی کا. میں بہت دیر لگا دی بہت تمیل مکمل کرنے میں. عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دیا جائے. اب اللہ نے مقام کیا دیا؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم. اللہ نے چن لیا ہے. 1 گھنٹے کا تو آپ نے ہی مطالبہ کیا ہے. ذرا سب دوستوں سے کہیے ایک صلوات کا سہارا دیں. قرآن سورہ مبارکہ آل عمران. اللہ نے چن لیا ہے حضرت آدم کو, وَنُوحًا اور حضرت نوح کو چن لیا, وَآلَ ابراہیم مگر ابراہیم کی پوری اولاد کو چنا ہے. وہاں صرف حضرت آدم کو چنا ہے, ان کی اولاد کو نہیں چنا. وہاں صرف حضرت نوح کو چنا ہے, ان کی اولاد کو نہیں چنا. یہاں حضرت ابراہیم کی اولاد کو بھی چنا ہے. وَآلَ عمران عَلَى الْعَالَمِينَ اور عمران کی پوری اولاد. آل عمران عَلَى الْعَالَمِينَ عالمین میں, پوری دنیا میں. کون کسے جانتا ہے, کون کہاں پہچانا جاتا ہے, یہ ہمارے لیے بات ہوگی. مگر جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں انہیں زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں. عالمین پر ان کو اللہ نے منتخب قرار دیا ہے. لہذا وہ جو عالمین پر منتخب ہوئے وہ کون ہیں؟ وہ آل ابراہیم اور آل عمران ہیں. ذریتاً بعضها من بعض, اور بعض کی ذریت اولاد کو بعض کی ذریت اور اولاد بنا دیا. بھئی آپ کے بچے ہیں تو آپ کے ہیں نا, آپ کے بھائی کے نہیں ہیں. آپ کے بھائی کے بچے آپ کے نہیں ہیں, ٹھیک ہے بھتیجے ہیں, مگر ان کی یہ میرے بھائی کی اولاد ہے, یہ میری اولاد ہے. یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے کسی کی اولاد کو کسی کی اولاد بنا دیا؟ کہاں ہوتا ہے ایسا؟ کب ہوا ایسا؟ تاریخ بشریت میں کہیں ایسا نہیں ہوا, اور اگر ہوا ہے تو ایک ہی جگہ ہوا ہے کہ حضرت علی کی اولاد کو نبی نے اپنی اولاد کہا ہے. اور ابھی آیت کے اوپر غور کریں گے تو اور حسین منظر نظر آئے گا. واللہ واسع علیم, اور اللہ بہت زیادہ وسعت دینے والا بھی ہے اور بہت زیادہ جاننے والا بھی ہے. حضرت آدم کی اولاد کو اللہ نے کیوں نہیں چنا؟ اس لیے کہ حضرت آدم کی اولاد قابیل قاتل ہے حابیل کا. اللہ قاتلوں کو نہیں چنتا.
تھک گئے آپ. سبحان اللہ تو میری تعریف نہیں نا، اللہ کی تعریف ہے. کوئی بات اچھی لگے تو اللہ کی تعریف کر دیا کرے. صلوات پڑھنے محمد. اللہ نے حضرت آدم کی اولاد کو نہیں چنا کیونکہ آدم کی اولاد میں قاتل ہے. اللہ نے حضرت نوح کی اولاد کو نہیں چنا اس لیے کہ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا اپنے بابا کی بات نہیں مان رہا. تو اولاد کو کیسے چنے اللہ جو اولاد اپنے بابا کی بات ماننے کو تیار نہیں. جب کشتی بنائی، طوفان آیا، حضرت نوح نے اس میں سوار کیا، جو سوار ہوگا نجات پا جائے گا. اتنے بہت بڑی تعداد نہیں تھی مگر ایک تعداد کشتی میں سوار ہوئی. سوار نہیں ہوا تو بیٹا نہیں ہوا. اور پکارتے رہے بیٹا آ جاؤ، بیٹا آ جاؤ، آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ ورنہ غرق ہو جاؤ گے. تو کہنے لگا نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ رہا ہوں، پہاڑ مجھے بچا لے گا. اب مجھے نہیں پتا کہ پہاڑ اسے ڈوبنا تھا اور پہاڑ ڈوبا. ہاں بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے ڈوبتے ہیں. یہ شاید محاورہ یہیں سے آیا تھا کہ خود تو ڈوبیں گے. نہیں میں نے یہ پورا نہیں پڑھ رہا، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. صلوات پڑھ لے نبی اور آل محمد. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ کو ڈوبنا نہیں تھا، پہاڑ اس کی وجہ سے ڈوبا ہے. یہ چڑھتا رہا، پانی چڑھتا رہا، یہ چڑھتا رہا پہاڑ پہ، پانی بھی اوپر چڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس کو پہاڑ بھی اس کے ساتھ ڈوب گیا. تو بیٹا بھی حضرت نوح کی بات نہیں مان رہا، لہٰذا اولاد کو اللہ نے نہیں منتخب کیا. مگر دو ایسے نبی اور دو ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کی اولاد کو اللہ نے منتخب کیا ہے. ایک حضرت ابراہیم، ایک حضرت آل عمران. حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل، ایک بیٹے حضرت اسحاق. حضرت اسحاق سے 600 نبی دنیا میں آئے. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف، اور پھر حضرت یوسف کے بھائی سے اور بیٹے نبی ہوتے چلے گئے. 600 نبی حضرت اسحاق کی اولاد میں. حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق کی نسل سے اللہ نے بنی اسرائیل کے 600 نبیوں کو قرار دیا. دوسرے بیٹے اسماعیل، یعنی ایک بیٹے سے 600 سے زیادہ نبی، اور ایک بیٹے حضرت اسماعیل سے ایک نبی، وہ ہمارے نبی. یعنی سینکڑوں سال کے بعد آخر میں جا کر ایک نبی، ایک اولاد حضرت اسماعیل کے آئے جو حضرت نبی مکرم، ہمارے نبی حضرت اسماعیل کی اولاد. ٹھیک ہے. اور حضرت اسحاق کے بیٹے بھی بہت سارے نبی. یہ تو ہو گئے آل ابراہیم. آل ابراہیم کو اللہ نے نبیوں کی صورت میں منتخب کیا. یہ آل عمران کون ہے جس کے پورے خاندان کو اللہ نے منتخب قرار دیا ہے؟ یہ آل ابراہیم میں اللہ نے اتنے نبی رکھے. آل عمران کون ہے؟ میں اپنے الفاظ میں اگر یوں کہوں کہ اللہ نے آل ابراہیم میں محمد مصطفیٰ کو رکھا، آل عمران میں علی ابن ابی طالب کو رکھا، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں نبیوں کو رکھا، اور عمران کی اولاد میں امامت کو رکھا. وہ عمران جس کی نسل میں امام ہی امام ہے، اس عمران کو ابو طالب کہا جاتا ہے. حضرت ابو طالب کی ساری نسل امامت. حضرت ابو طالب کی اولاد اماموں پر مشتمل اولاد. سمجھ میں نہیں آتا بھتیجا پالے تو وہ نبی بنے، بیٹا پالے تو علی بنے. اولاد میں سارے امام. جس کی بہو جنت کی خواتین کی سردار ہو، جس کے پوتے حسنین جنت کے جوانوں کے سردار ہو، مسلمانوں کو اس کا کلمہ نظر نہیں آتا. جس نے قرآن نازل ہونے سے پہلے اللہ کا تذکرہ کیا ہو. قرآن میں 32 نبیوں کے نام آئے اور 24 کے صراحت کے ساتھ آئے. جس نبی کا قرآن میں اللہ نے نام نازل کیا ہے، قرآن نازل ہونے سے پہلے ابو طالب نے اپنے اشعار میں ان نبیوں کے نام لکھ دیے تھے. مسلمان کہتا ہے یہ کلمہ نہیں پڑھا. کیا ہوا تھا کہ آخری وقت میں نبی نے کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لیجیے. مسلمانوں کو کان میں کہی گئی بات تو سنائی دے گئی. غدیر کے میدان میں من کن تو مولا نہیں سنا. میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. عجیب منطق ہے.
اتنا طے ہے کہ حضرت ابو طالب کی عظمت کا بیان نبی کو خوش کرتا ہے. نبی کی خوشی کا ایک سبب حضرت ابو طالب کی عظمت کا بیان ہے. مولا نبی اشعار سننے کو کبھی نبی نے یہی کہا مجھے شعر سناؤ. نبی شعر، کیونکہ نبی پر ایک تہمت یہ تھی کہ شاعر ہے. قرآن جب پڑھتے تھے نا کہتے ہیں شاعری ہو رہی ہے، یہ قرآن نہیں ہے شاعری ہے. تو نبی مکرم کو اللہ نے کہا کہ میں نے آپ کو شاعر نہیں بنایا. تو نبی شعر سنتے بھی نہیں تھے، مگر تاریخ میں کبھی اگر نبی نے شعر سننے کی خواہش کی ہے تو کہا کوئی ہے جو میرے چچا ابو طالب کے شعر سنائے. حتیٰ ایک دن سرکار کو تب کی کیفیت تھی، بخار کی کیفیت تھی میرے مولا نبی کو. تو جناب سیدہ فرماتی ہے میں بابا کو آواز دے رہی تھی تو بابا غشی اس کیفیت میں تھے جیسے کوئی تپ میں ہوتا ہے. کہنے لگے مجھے یاد آیا میرے بابا کون سی بات پر خوش ہوتے ہیں. تو کہنے لگی، فرمانے لگی میں نے حضرت ابو طالب کے شعر پڑھنا شروع کر دیا. میں ابو طالب کے شعر پڑھ رہی تھی، میرے بابا آنکھیں کھول کے فرما رہے تھے اور سناؤ، اور کیا یاد ہے، اور کیا یاد ہے. ایک دن تو مدینہ منورہ میں قحط تھا، پانی نہیں برس رہا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں کی زندگیاں ختم ہونے کو تھیں، جانور مر رہے تھے، غلہ ختم ہو گیا تھا. سرکار دو جہاں نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی، بادل آنا شروع ہوا، بارش برسنے لگی. جب خوب اچھی طرح بارش برس گئی اور آپ آ کے مسجد میں بیٹھے تو صحابہ کرام کو دیکھتے ہوئے فرمایا کوئی ہے جو مجھے یاد دلائے کہ میرے چچا ابو طالب نے بارش برسوانے کے لیے کون سا شعر کہا تھا. تو ایک کونے سے مولا علی کی طرف دیکھا، مولا علی ایک طرف تشریف فرما تھے، مولا کی طرف دیکھا تو مولا سمجھے کہ مجھ سے چاہ رہے ہیں کہ میں سناؤں. تو مولا نے اپنے بابا ابو طالب کے یہ دو مصرے سنائے. وَبْيَزٌّ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى وَإِسْمَةُ الْإِرَامِلِ. سلوات پڑھیں شعر، ترجمہ سناتا ہوں. مولا علی نے اپنے بابا کے دو مصرے سنائے اور دو مصرے یہ ہیں، وہ چہرہ کتنا حسین ہے جسے دیکھنے کے لیے بادل آ جاتا ہو. یہ حضرت ابو طالب نے نبی مکرم کے بارے میں فرمایا تھا. فرمایا وہ چہرہ کتنا حسین اور چمکدار ہے جسے دیکھنے کے لیے بادل آ جاتا ہو، اور جسے بادل دیکھ کر عاجزی کا اظہار کرتا ہو برسنے کی صورت میں. حضرت ابو طالب نبی مکرم کے لیے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، نعت ہے حضرت ابو طالب کی. وہ چہرہ کتنا حسین ہے جسے دیکھنے کے لیے بادل آ جاتا ہو، اور بادل اسے دیکھ کر عاجزی کا اظہار کرتا ہو برسنے کی صورت میں. اور وہ چہرہ اسی کا تو ہے جو سہارا ہے یتیموں اور بیواؤں کا. یہ حضرت ابو طالب نے پھر فرمایا وہ شعر مجھے سناؤ جو میرے چچا نے اس وقت میں کہا تھا جب میرے لیے مجھے گود میں لے کر آئے تھے مکہ المکرمہ میں جب بارش نہیں برس رہی تھی. سارے مکے والے ابو طالب کے دروازے پر لگائے تھے، ابو طالب قحط سالی ہو گئی ہے، اللہ سے دعا کرو کہ پانی برسے. حضرت ابو طالب نے فرمایا ذرا صبر کرو. گھر میں گئے، اپنی گود میں نبی کو اٹھا کے لائے اور سرکار کو اپنے ہاتھوں پہ ایسے آسمان کی طرف بلند کر کے یہ شعر پڑھے جو بعد میں مولا علی نے نبی کو سنائے. اور جیسے ہی مولا نبی کو آسمان کی طرف بلند کیا، شعر پڑھتے ہوئے بادل آنا شروع ہوا، پانی برسنا شروع ہوا، اور پورے مکے کے اندر زندگی بحال ہوتی چلی گئی. جتنا ذکر حضرت ابو طالب کا ہوگا اتنا میرے مولا نبی خوش ہوں گے. اور جو بھی حضرت ابو طالب کی شان میں کوتاہی گستاخی کرتا ہے اتنا ہی نبی کو رنجیدہ کرتا ہے، نبی کو دکھی کرتا ہے. جی اسی پاکستان میں، ہمارے پاکستان میں، ہمارے اسی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک فورم پر دیوبندی، بریلوی، سنی، شیعہ سارے علماء ایک مسئلے کے اوپر جمع تھے. وہاں بات آ گئی حضرت ابو طالب کی. ایک بزرگ مفتی عالم دین مفتی صاحب ضعیف العمر عصا لے کر آئے تھے. میں نام سب کے جانتا ہوں، نہیں بتا رہا ہوں. وہ بھی وہاں تشریف فرما تھے، مگر بڑھاپے کی وجہ سے تقریباً وہ نیم دراز تھے، یعنی تقریباً لیٹے ہوئے تھے، تکیے لگائے ہوئے تھے. ان کے سامنے علمی گفتگو ہو رہی تھی، ان کی ڈنڈی، ان کے عصا بھی ان کے برابر میں رکھا تھا. تو گفتگو آ گئی حضرت ابو طالب کے بارے میں. تو ایک عالم دین نے حضرت ابو طالب کے لیے کہا کہ انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا. دوسرے نے کہا انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا. حضرت ابو طالب کے معاذ اللہ کفر کے اوپر معاذ اللہ گفتگو ہونے لگی. ابھی 4-5 جملے ہی کہے تھے کہ وہ مفتی صاحب جن کا ڈنڈا ان کے پاس رکھا تھا
انہوں نے اپنا ڈنڈا اٹھا کے زور سے زمین پر مارا اور کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، مجھے اتنا یقین ہے تمہاری باتوں سے نبی ناراض ہو رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابو طالب کے بارے میں باتیں کر رہے ہو؟ اگر ابو طالب کی عظمت بیان نہیں کر سکتے تو ابو طالب کے بارے میں یہ باتیں بھی نہ کرو، ورنہ بات کرنی ہے تو عظمت کی بات کرنی ہے۔ مکے میں ابو طالب، مدینے میں فاطمہ زہرا، ایک سسر ایک بہو، دونوں نبی کے محافظ۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے اتنا مضبوط سہارا تھا نبی کے لیے کہ مکے میں رہتے ہوئے کافروں اور مشرکوں سے مقابلہ تھا، لیکن جب حضرت ابو طالب کی رحلت ہوئی تو اللہ نے کہا مکہ چھوڑ دو، اب تمہارا سہارا نہیں رہا، اب مدینے چلے جاؤ۔ تو نبی نے پورے سال تک سوگ منایا۔ عام الحزن، عام کہتے ہیں سال کو، غم کا اور سوگ کا سال، حزن، سال بھر تک غم منایا کہ میرے چچا چلے گئے۔ اور جب جنازہ اٹھا رہے تھے تو یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے لقد ربیتنی صغیرا وکفلنی یتیما، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے مجھے یتیمی میں پالا ہے، اور جب مجھے کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا تو انہوں نے سنبھالا ہے۔ اور پھر جب قبر میں جنازہ اتارنے لگے تو سرکار خود پہلے قبر میں اترے اور زمین کو ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا خبردار میرا چچا آ رہا ہے، میرے چچا کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابو طالب کربلا میں اپنی ساری نسل قربان کر گئے۔ ہم روا رمی میں کہتے ہیں کہ کربلا میں بنی ہاشم شہید ہوئے ہیں، کربلا میں بنی ابو طالب شہید ہوئے ہیں، کیونکہ حضرت ہاشم کے تو 10 بیٹے تھے، پھر حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ایک بیٹے ابو طالب کی ساری نسل کربلا میں قربان ہو گئے۔ جس کی ساری نسل کربلا میں قربان ہو جائے، جس کے بچے پھر، اور آج تک سادات حضرت ابو طالب کی اولاد ہے نا، یہ حضرت ابو طالب کی اولاد، نسل حضرت ابو طالب کی تو ہے، سید جو ہیں مولا علی کے بابا ابو طالب کی اولاد ہے جتنے سادات ہیں۔ آج تک آپ دیکھیے کہ کیا کیفیت ہے خدمت کے حوالے سے۔ پہلے امام کو سر پہ ضربت مار کر شہید کر دیا، دوسرے امام کو زہر دے کے مار دیا، تیسرے امام پر گھوڑے دوڑا دیے، چوتھے امام کو زہر دیا، پانچویں امام باقر کو زہر دیا، چھٹے امام کو زہر دیا، ساتویں امام کو 14 سال قید میں رکھا۔ ہم سوچتے ہیں تو حالت بگڑنے لگتی ہے۔ آج ہماری قوم کا کوئی معتبر آدمی گرفتار ہو جائے تو ساری قوم دھرنا دے کے بیٹھ جائے گی، ساری قوم اس کو چھڑوانے کے لیے احتجاج کرے گی۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں اس وقت کے چاہنے والے محبان اہل بیت کے لیے کتنا سخت دور تھا کہ امام موسیٰ کاظم 14 سال قید میں رہے۔ کاظمی سادات، لکیاری سادات، موسوی سادات کے جد اعلیٰ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 14 سال قید میں رہے، اور جو چاہنے والے ہیں وہ کچھ نہیں کر پا رہے، کچھ نہیں کر پا رہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ چاہنے والوں کی حالت کیا تھی۔ ہارون رشید کا دربار ہے، دربار میں روزانہ رات کو غزل سنائی جاتی ہے، رقص و طرب کی محفل سجتی ہے۔ ایک دن ہارون سے کسی نے کہا دربار میں بیٹھے ہوئے اشخاص میں سے کہ ہارون، مدینے کا جو بڑا شاعر ہے ابو العطا، وہ بغداد میں آیا ہوا ہے۔ بغداد میں تھا نا ہارون کا دربار، کا مدینے کا سب سے بڑا شاعر ابو العطا وہ بغداد میں آیا ہوا ہے۔ تو ہارون نے کہا کہ وہ یہاں کیوں آئیں گے؟ ڈھونڈ مچی، معلوم ہوا کہ فلاں سرائے میں ٹھہرے ہوئے، فلاں مسافر خانے میں ٹھہرے ہوئے۔ وہ اپنی ذاتی غرض سے آئے ہوئے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ ہارون نے پیغام دیا، حکم پہنچا کہ آج دربار میں آ جاؤ۔ ابو العطا دربار پہنچ جاتے ہیں۔ ابو العطا فلاں کلام سناؤ، سنا دیا۔ دوسرے دن پھر بلا لیا، فلاں کلام سناؤ، سنا دیا۔ جب کئی دن تک ابو العطا سے غزلیں، کلام، ان کی نظمیں سنتے رہے
تو ایک دن کہنے لگا فلاں جو تمہارا کلام ہے جس کو بہت زیادہ پڑھا گیا ہے اور شہرت ہوئی ہے وہ ذرا تم اپنی زبان سے سناؤ. تو کئی دن سے کلام سنا رہے تھے نا, تو کہنے لگے میں کلام سناتا رہوں گا مگر مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بدلے میں مجھے ملے گا کیا. ہارون نے کہا جو مانگو گے دوں گا. کہنے لگے پھر بتائیے جو مانگوں گا وہ دو گے. کہا جو مانگو گے وہ میں دوں گا, بادشاہ ہوں, جو مانگو گے میں دوں گا. کلام سنا دیا. جب کلام مکمل ہو گیا تو کہنے لگا تم کچھ مانگنا چاہ رہے تھے, کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگے میرے امام کو آزاد کر دو. کیا حالت تھی چاہنے والوں کی. یعنی چاہنے والا امام موسیٰ کاظم کا ہے, دربار میں بیٹھ کے کلام سنا رہا ہے. کہا میرے امام کو آزاد کر دو. تو ہارون رشید نے کہا اچھا 3 دن بعد تمہارے امام کو ہم آزاد کر دیں گے. اب میں آپ رونے والوں سے, آپ سننے والوں سے ایک سوال کروں, یہ کتنے خوشی ہوئے ہوں گے کہ میری وجہ سے میرا امام آزاد ہو جائے گا. اپنے مسافر خانے میں گئے, اپنے بیوی بچوں کو بتایا مبارک ہو میرا آج شعر کہنا کام آ گیا, شاعری آج میری کام آ گئی, میری وجہ سے میرا امام آزاد ہو جائے گا. تیاری کرو 3 دن بعد امام کو زندان سے لینے جائیں گے. جب تیسرا دن آیا نا, صبح سے جا کر دروازے پر بیٹھ گئے, زندان کے دروازے پر اپنے بیوی بچوں کو لے جا کر صبح سے جا کے بیٹھ گئے. اب دروازہ کھلے گا تو امام آئیں گے. میں آگے بڑھ کر کہوں گا مولا میں نے شعر سنایا تھا, میں نے کلام سنایا تھا, میں نے کہا تھا کہ میرے کلام کے بدلے میں میرا امام آزاد کر دو. اب صبح سے دروازہ کھلتا ہے, کوئی قیدی آتا ہے, کوئی جاتا ہے, کسی کو لایا جاتا ہے, کسی کو نکالا جاتا ہے. یہ بار بار پوچھتا ہے سپاہیوں سے آج میرا امام آزاد ہونا تھا. وہ کہتے ہیں رکو تمہارا امام آج آزاد ہوگا. شام کا وقت تھا, کوئی 4 بجے 5 بجے کا, سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں, شام کا وقت تھا. ایک مرتبہ دروازہ کھلا, ایک تختے پہ جنازہ تھا اور سپاہی آواز لگا رہے تھے ہاذا امام الرفقا, یہ شیعوں کا امام ہے, آؤ اسے لے جاؤ. یہ کیفیت ہے. کیا ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ؟ پھر امام رضا کے ساتھ کیا ہوا؟ غربت میں میرے مولا کو مار دیا گیا. کوئی بہن بھائی خاندان کے لوگ جنازے میں نہیں تھے. امام علی نقی کے ساتھ, امام محمد تقی کے ساتھ, امام علی نقی کے ساتھ, امام عسکری کے ساتھ, یہ جب 11 اماموں کے ساتھ یہ ہوا تب اللہ نے 12ویں کو غیبت میں بھیجا ہے. اب جب تک دنیا اپنی اصلاح نہیں کر لے گی, چاہے گی نہیں کہ حجت خدا کو پسند کرے, میں اس وقت تک اسے غیبت سے نہیں بھیجوں گا. یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اپنی آخری حجت کو محفوظ کیے ہوا ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, میرے حصے کا بیان مکمل ہو گیا. بس صرف ایک جملہ کہتا ہوا گزروں, پنجتن کے 5 جنازوں کا حال سنیں جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی. اجرکم اللہ. نبی کے جنازے میں 11 لوگ ہیں. کائنات کا رسول 1 لاکھ سے زیادہ مدینے میں نبی کے چاہنے والے تھے, مگر نبی کے جنازے میں 11 لوگ ہیں. اعتراض کیا امت نے کہ علی نے ہمارے انتظار کے بغیر, ہمارے بغیر جنازہ دفنا دیا. مولا علی نے خطبہ دیا میں اہل بیت ہوں, ذمہ داری میری تھی, میں کسی کے انتظار کا پابند نہیں تھا. پھر اعتراض ہوا ہمیں علی نے نہیں بلایا. مولا نے پھر ایک اور خطبہ دیا. مگر کچھ مدت کے بعد اس گھر میں پنجتن کا دوسرا جنازہ ہوا, یا 75 دن بعد یا 95 دن بعد, اور وہ جناب زہرا کا جنازہ ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. 75 یا 95 دن بعد پنجتن کا دوسرا جنازہ, نبی کی رحلت کے 75 یا 95 دن بعد دوسرا جنازہ اہل بیت کے فرد جناب زہرا کا ہوا. رات کی تاریکی میں جنازہ دفنایا گیا. 6 لوگوں نے جنازے میں شرکت کی. بیوی نے فرمایا میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو. پھر امت کو اعتراض ہوا ہمیں اہل بیت نے اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا. سنیں گے تیسرا جنازہ اس گھر میں مولا علی کا ہوا. اہل سنت کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا. آگے سے خود اٹھ رہا تھا, پیچھے سے حسنین اٹھا رہے تھے. 2 آدمیوں کے علاوہ تیسرا کوئی بندہ نہیں تھا. جنازہ اٹھانے کے لیے کم سے کم 4 آدمی چاہیے نا. مولا کائنات اور اس کے جنازے میں 2 لوگ ہیں. پھر امت کا اعتراض ہوا ہمیں اہل بیت اپنے گھر کے جنازوں میں نہیں بلاتے, تو یہ 3 جنازوں میں اہل بیت نے نہیں بلا. بار بار کہہ رہے تھے نا. تو پہلا جنازہ تھا امام حسن کا جو امت کے کاندھوں پر دیا. امت نے اتنے تیر مارے جنازے میں, امام حسن کے جنازے میں تیر مارے کہ بہنیں جنازے سے تیر نکالتی رہ گئیں. اور 5ویں جنازے کا حال سنیں گے, حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑا دیے. جناب زینب سے بھائی کا بدن پہچانا نہیں گیا تو غور سے دیکھ کر فرمایا انت اخی زینب, کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟
یہ کہہ کر میری بیوی نے لاشے کے گرد چکر کاٹنا شروع کیے. کبھی پائنتی آ جاتی ہیں, کبھی سرہانے آ جاتی ہیں. امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکوں. امام حسین کے بدن پر بہن کو سالم جگہ نظر نہیں آئی, سارا بدن زخمی تھا, تو میری بیوی نے کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا اور بوسہ دے کر مدینے کی طرف رخ کر کے کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ملیک السماء ھذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامام متوردا وبناتک سبایا. یہ مرثیہ ہے جناب زینب کا. سنی شیعہ نے اس مرثیے کو لکھا ہے. جناب زینب نے کربلا سے مدینے کی طرف رخ کیا اور کہا نانا آپ پر آسمان کے فرشتے سلام کرتے ہیں. یہ آپ کا حسین ہے جسے آپ گود میں اٹھاتے تھے, جسے آپ زبان چساتے تھے, جسے آپ سینے پر لٹاتے تھے, جسے آپ اپنے دوش پر بٹھاتے تھے. یہ آپ کا حسین ہے, دیکھیے اس کا امامہ اتار کر لے گئے, نانا اس کی ابا اتار کر لے گئے, نانا اس کا جوڑ علیحدہ کر دیا, نانا آپ کے نواسے کو خاک اور خون میں غلطان کر دیا. یہ کہتے کہتے فرماتی ہیں نانا آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنا لیا. نانا آپ کے گھرانے کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کا رسول گواہ ہے, ہم نے نانا کے دین پر امتحان پیش کیا. اللہ لعنت اللہ